دو مرتبہ راجا جے پال نے ٹرانسوکشیانا کو فتح کرنے کی خاطر سلطان محمود اب غزنہ پہ چڑھائی، 2 مرتبہ اس کی شکست ہوئی، تیسری مرتبہ اس کے بیٹے آنند پال کو شکست ہوئی۔ اور اس طرح اس وقت کی اسٹریٹجی یہ کہتی تھی کہ سلطان محمود نے یہ سوچا کہ بیشتر اس کے لیے چوتھی مرتبہ پھر ایک جنگ رفیق لے کے میری سلطنت کو نقصان پہنچائے، اب میں ایسی پالیسی بناؤں کہ ان کو جمع نہ ہونے۔ And this was the main root cause of the 17 attacks which Sultan Mahmud made on him. اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں کہ سلطان محمود نے چلنے سے پہلے محلہ حجویر جاتے ہی ریکویسٹ پیش کی سید علی بن عثمان کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ ہیں تو ہماری 20 نقل مذہبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے چاہا ہم بھی اس ملک کی کچھ نہ اس میں کوئی نہ پروگرس نمود نظر آئے۔ حضرت مسلمان اولیاء کا یہ سلسلہ اس وقت سے چلا اور آج اس انڈیا میں پھر کہوں گا اس مقابلے کو مد نظر رکھنا جس پہ نہیں ہوا، جہاں ایک مسلمان نظر نہیں آتا، انڈیا میں 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ کیا آپ کو حیرت انگیز بات نظر نہیں آتی؟ حیران کن بات نہیں ہے کہ یہاں بھی حکمران آئے، یہاں بھی اتنی ہی جنگیں ہوئی، یہاں بھی اتنے ہی معرکے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ ابن ابی عامر جب داخل ہوا بارسلونا اور اس کو ایریز کر دیا، تمام اس کے شہر کو بارسلونا کو ایریز کر، تو اپنے حاجب کو بلا کر ایک سوال پوچھا ہے، How many fights have you fought against the infidels? میں کتنی جنگیں لڑ چکا ہوں ان اہل کفر کے خلاف؟ تو اس نے کہا کہ 55 جنگیں آپ کو لے کر۔ تو اس نے کہا میں نے کوئی جنگ ہاری نہیں، آپ نے کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ المنصور کا ٹائٹل لگا لوں؟ تو میرے اور کے ساتھ انتظام کر دیں، تب سے وہ الحاجب المنصور کہہ رہا ہے۔ اتنے پائے گا کش ہم کش کے باوجود آپ دیکھیں اسپین میں مسلمانوں کا نشان نہیں، اور ادھر دیکھیں کہ 60 کروڑ ہے، بنگلہ دیش میں مسلمان ہے، انڈیا میں مسلمان بنتا ہے، آپ انہیں بزرگوں کی خاک پار کی دھول ہے۔ پھر بھی تو وہی لوگ ہیں کہ جو ان بزرگوں کے آنے سے، ان اولیاء اللہ تعالیٰ کے آنے سے، مگر ایک بات ہم بھول گئے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ یہاں پر گئے۔ پھر فاتحین آتے چلے گئے، ان کے ساتھ ساتھ درویشوں نے جگہ کو محفوظ سمجھ کر ہندوستان میں اپنے وروج جاری رکھے، اور پھر کئی صحراؤں میں جا کے یعنی عالمین چشت کی بارات سے جنیدیہ سلطان زیادہ نہیں گزرتی تھے، یہ استاد کو 1000 سال کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ چھوٹا سلسلہ شروع ہوا صاحبان چشت کا، اور وہ انہوں نے اس پورے ہندوستان میں اسلام کی بہار پھیلائی۔ بعد میں بڑی کوشش ہوئی ہندوؤں کی طرف، کبھی بڑھتی آئی، کبھی کوئی اور نظر آئے کہ کسی طریقے سے مسلمان تبلیغ کا رستہ رک سکے، مگر یہ نہ ہو سکا، اور مسلمان آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ اور مغل جب ادھر حکومت کر رہے تھے، دیکھیں تاریخ کا ایک عجیب سا تازہ، ادھر جب برلاست تک حکومت کر رہے تھے، ادھر آئی والے کو دونوں قبائل رشتے دار تھے، عزیز تھے، قریب ترین تھے، دونوں میں ایک فرق پڑا۔ آئی آیا، انہوں نے سوچا کہ ہم بغیر نظر، وہ زیادہ مخلص تھے اسلام سے،
تو ان کے بادشاہ نے سوچا بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ لڑتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم یورپی سرزمینوں پہ جنگ لڑیں۔ اور پھر آٹامن ٹرکس نے جو مثالیں ادھر قائم کی، ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی نے اٹلی کے ہسٹورین سے پوچھا کہ ہاؤ فار آٹامنس ہیڈ ٹرکڈ اٹلی، تو اس جواب نے کہا ایکسپٹ فار روم، اینڈ دیٹ واز ویری کائنڈ آف دیم، دے لیفٹ اٹ ہاف وے، سارا اٹلی کے قبضے میں۔ سارے حضرات سوچنا پڑتا میں کیا راستے ہیں، میں بڑی حیرت سے ایک ایک چیزوں پتھر دیکھتا رہا، اس کے ان نشانوں میں جو ہم مواحد لوگ ہیں، ہماری رشتے داریاں دوسروں کو ہوتی ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے رشتے وہ نہیں ہوتے جو ہماری برادریوں میں ہوتے ہیں، ہمارے رشتے قرآن کی روح سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اے خدا پرستو تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد، تو ہمیں قرآن کے مخاطب ہے، بایولوجیکل رشتوں سے نہیں مخاطب، مطلب قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حضرت کی بہت بڑے فرق کی بات ہے، جو خدائے واحد کا رستہ ہے وہ سماکم المسلمین، اور وہ اولاد ابراہیم زندہ، اور پھر ہمارے دوسرے باپ جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین کے ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوسرے باپ، بل انشاءاللہ بابوں کو ہم نے ان کی اولاد ہونے کا کیا سبب ہے۔ لیکن حضرات میں ادھر سے گزرا کرتا تھا، وہاں میں نے ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی دیوار، تو اس وقت یعنی دل میں دیکھا کرتے اس پہ لکھا ہوا کہ ذل الہی عالم ہمارے شہنشاہ جلال محمد اکبر کے حکم سے ایک گستاخ کنیز دل آرام اس دیوار میں زندہ چلوائی گئی۔ تو آپ یقین کریں میں عجیب پریشان تھا، ارے young man of جیسے بھی جوانی ابھی شعور پورا نہ ہوا، I would go close to that wall، ایک دیوار ہی نہیں اور کال لگا کے سنتا تھا کہ ابھی دیوار ہے، شاید اس کی آواز ہے، شاید کوئی ہینٹ نکالنے سے اس کا سانس پایا ہے، پتہ ہے کیا تھا مگر آج میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بالکل مجھے ان اسکول آف تھاٹس میں مدد اسی طرح کا نظر آتا ہے جیسے وہ تھا۔ آج بھی ان مددی سکولوں نے اپنی در و دیوار کی چار دیواری سے باہر کسی بھی اصول المفاہمت کا اعلان بند کیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو جس اسکول میں آیا وہی صحیح ہے، وہی مناسب ہے، اور آج جگہ جگہ فرقے ثانیہ اسی طرح، اور دیوار نے چنا ہوا اسلام جو ہے آج یہ توقع کر رہا ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اٹھیں گے اور اپنی پرائورٹیز کو اسٹیبلش کریں۔ خاتم آزاد میرے لاہور میں 18 سال پڑھاتا تھا، تو ایک درویش کا شاعر تھا، مزدور تھا، میری اس سے ایک آدھ دفعہ ملاقات کی۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی کبھی کوئی شاعر ایسا شعر دیکھتا ہے جس کے مفاہیم زمانے سے آگے چلے گئے، بہت آگے بڑھ گئے۔ قرآن میں ایک آیت ہے حضرات کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا کہ اس آیت کے اسرار سمجھنا آسان نہیں، اس لیے کہ وہ عجیب و غریب سی آیت، الف لام را کتاب محکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ہر ایک آیت پرکھی گئی ہے
ایسی پرکھی گئی ہے کہ زمانہ مکان کی معیار پہ پرکھی گئی. یہ 1500 برس پہلے بھی پرکھے گئے اور اگر آپ 3000 سال آگے بھی چلے جاؤ تو اسی طرح پرکھی جاؤ. آپ حیران ہو کہ جو اس وقت کی یہ آیات ہیں وہ آج سائنس کی زبان ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کل یجری الی اجل مسمى کہ اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، اس وقت لوگ نہیں مانے، بطریموس نہیں مانا. آپ یقین کرو کہ یہ کوپرنیکس نہیں مانا، گیلیلیو نہیں مانا، مگر آج 20ویں صدی کا بندہ ایگزیکٹلی وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن میں 1500 برس پہلے ایوریتھنگ از موونگ ان دی یونیورس. کل یجری الی اجل مسمى. اچھا آگے کی بات ہے، ابھی قرآن کی آیت پوری نہیں ہے. کتنا بڑا سائنسدان ہو گئے 1500 برس پہلے کہ ابھی اس کی آدھی آیت رہتی ہے. Against all the facts and figures of the universe and societies and intellectuals and thus in all the verandas of sciences and psychologies, ابھی بھی آگے سیکھ پائے الا اجل مسمى. تھوڑا سا غور کرنا، وقت مقررہ تک ہر چیز چل رہی ہے. اور دور آدم میں کوئی سائنسدان ایسا بتا دو، کوئی انٹلیکچوئل ایسا بتا دو، کوئی مفکر ایسا بتا دو جو